پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس۔ السلام علیکم، میرا نام سید وجاہت علی ہے اور میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہم پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس کے لیکچر سیریز میں گورننس کو پڑھیں گے، گورننس کے ڈیفینیشن کو جانیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ ڈیسیجن میکنگ کے فارمل اور انفارمل ایکٹرز کون سے ہیں، سوسائٹیز کس طرح سے ریسورس ایکومولیشن اور ریسورس ڈسٹریبیوشن کے ذریعے گروتھ ڈیولپمنٹ حاصل کرتی ہے۔ When it comes to public administration and resource distribution, we make choices, we make decisions. Those decisions are based on cost-benefit analysis and sometimes welfare and well-being analysis. So the question arises here that how do policy makers choose policy guidelines, set their goals and allocate resources? Today we gonna answer this question and learn that what is governance and how decisions are made at national level. Governance, by definition, governance is the process of decision making and the process by which decisions are implemented or not implemented. What does this statement means? آسان الفاظ میں گورننس فیصلوں کے کرنے کا ایک عمل ہے جس کے ذریعے حکومتیں، ریاستیں، ادارے اور مشینریز فیصلے کرتی ہے کہ عوام کے ریسورسز کو کس طرح سے ایکومولیٹ کیا جائے، کس طرح سے اکٹھا کیا جائے، کس طرح سے ان کو یوز میں لایا جائے، کس طرح سے پالیسی بنا کر حکومت کے جو ریسورسز ہے اس کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دیا جائے یا پالیسی کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کیے جائے۔ تو the process of decision making and the process by which decisions are implemented and are not implemented. تو اب اس ڈیسیجن میکنگ یا پروسیس آف ڈیسیجن میکنگ کے فارمل اور انفارمل ایکٹرز ہوتے ہیں، جس طرح کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں بتایا کہ گورنمنٹ از دی مشینری تھرو وچ اسٹیٹس آر رن۔ گورنمنٹ جو ہے وہ مشینری ہے، اس کے ذریعے ریاستیں چلتی ہے، ریاستوں کے لیے گورنمنٹ قوانین بناتے ہیں اور ان کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو نظام کو چلانے کے بیچ میں حکومتیں کیا کرے گی؟ ڈیسیجنز کرے گی۔ کس بارے میں ڈیسیجنز کرے گی؟ ریسورس کے ایکومولیشن کے بارے میں، ریسورس کے ڈسٹریبیوشن کے بارے میں، پالیسی گائیڈ لائن دے گی، گولز سیٹ کرے گی اور جو فائنینشیل جو فیصلے ہیں وہ کرے گی۔ تو گورننس کس چیز کا نام ہے؟ بائی ڈیفینیشن گورننس وہ عمل ہے، وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے حکومتیں، ریاستیں، ادارے کیا کرتی ہے؟ فیصلے کرتی ہے اور یہ طے کرتی ہے کہ کون سے فیصلے امپلیمنٹ یعنی کہ عمل میں لانے کے قابل ہے اور کون سے فیصلے عمل میں لانے کے قابل نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں حکومت کے روزمرہ جو فیصلے ہوتے ہیں یا پالیسی ڈیسیجنز ہوتی ہے وہ اسے گورننس کہتے ہیں۔ ہم پبلک ایڈمنسٹریشن میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ کے دو جو ہے ایکٹرز ہوتے ہیں، ایک فارمل ایکٹرز ہوتے ہیں، دوسرے انفارمل ایکٹرز ہوتے ہیں۔ فارمل ایکٹرز جو ہے وہ گورنمنٹ، ریاستیں، ریاستی ادارے، آفیشلز، بیوروکریسی اینڈ پالیسی ڈیسیجنز یا پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنز، جو کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ پالیسی بنائے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ حکومتی اداروں کو رن کرے، انہیں فارمل جو ایکٹرز کہتے ہیں، جس میں کہ گورنمنٹ، ریاستیں آتی ہے، ڈپارٹمنٹس آتی ہیں، مختلف قسم کے منسٹریز آتی ہے، جیسا کہ فار ایگزامپل ایجوکیشن کو لے لیں، ایجوکیشن کے لیے الگ سے ادارہ ہے، ہائر ایجوکیشن کے لیے الگ سے ہے، ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن الگ ہے، اس طرح سے سیکیورٹی کے لیے پولیس موجود ہے، اس طرح سے ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ٹورسٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، فارسٹ کے لیے فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وائلڈ لائف کے لیے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس طرح کے میونسپل ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے۔ تو وہ پالیسی میکنگ یا گورننس کے فارمل ایکٹرز میں آتے ہیں، آفیشلز، کنسٹیٹیوشن، کیبنٹ، ممبر آف پارلیمنٹ اینڈ سینٹ۔ اچھا، یہاں پر
ایک پوز لے کے ایک میجر کوشچن کا آنسر ہم کریں گے. اچھا، اس میں فارمل ایکٹرز میں کنسٹیٹیوشن بھی آتا ہے، کیونکہ کنسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں؟ کنسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن جب ہم پچھلے لیکچرز میں کر رہے تھے تو ہم نے بتایا کہ آئین یا قانون وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ رولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ریاستیں چلتی ہیں، جن کے ذریعے ریاستوں اور عوام کے مابین مسائل، عوام اور عوام کے درمیان مسائل کو حل کرنے کے لیے رولز ریگولیشن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں کہ ریسورس ڈسٹریبیوشن سے لے کر اوپنسز تک سب کچھ آتا ہے. اسے فارمل ایکٹرز آف ڈیسیجن میکنگ یا گورننس میں ہم شمار کرتے ہیں. کیبنٹس ہم گورنمنٹس جب اسٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے اس میں پڑھا کہ گورنمنٹ از کمپرائزز آف ہیڈ آف دی گورنمنٹ اینڈ ہز کیبنٹ. تو کیبنٹ میں جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں. ممبر آف پارلیمنٹ یا ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی. ڈیموکریسی میں، ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں، ڈیموکریٹک اسٹیٹس میں عوام کے فیصلے عوام کے نمائندے کرتے ہیں. اب یہ ایک لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں جو کہ میونسپل ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نیشنل جو لیجسلیٹو اسمبلیز ہوتے ہیں ان کے ممبر ہوتے ہیں، نیشنل پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں. وہ لوگ آئین سازی، قانون سازی، پالیسی ڈیسیجن میکنگ کے ایکٹیو پلیئرز میں سے ہے. ان کو فارمل ایکٹرز آف پالیسی میکنگ یا گورننس بھی کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں the informal actors of decision making and governance. انفارمل ڈیسیجنز میکر یا انفارمل ایکٹرز وہ ہوتے ہیں جن کے انفلوئنس سوسائٹی میں، جن کا انفلوئنس اداروں میں، جن کا انفلوئنس اکیڈیمیا میں، جن کا انفلوئنس فنڈنگ کے لحاظ سے یا ریسرچ کے لحاظ سے یا پولیٹیکل پارٹیز یا پاپولیرٹی کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو جو فارمل ایکٹرز ہوتے ہیں، ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں، وہ انفارمل جو ہمارے پاس ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں یا انفارمل ایکٹرز آف گورننس یا ڈیسیجن میکرز جو ہے ان کو ان کی رائے کو سن کے ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں. اچھا، اب دو طرح کے انفارمل ایکٹرز ہوتے ہیں، ایک اربن میں ہوتے ہیں، ایک رورل میں ہوتے ہیں. اربن میں زیادہ تر شہری نظام ہوتا ہے. شہری نظام میں یا شہری علاقوں میں یا شہری سوسائٹیز میں، اربن سوسائٹیز میں انفارمل ایکٹرز آف گورننس یا ڈیسیجن میکنگ جو ہے زیادہ تر بزنس مینس ہوتے ہیں، بزنسز ہوتی ہے، میڈیا پرسنلز یا میڈیا لوبیسٹ ہوتے ہیں، انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل این جی اوز ہوتے ہیں. اب رورل سوسائٹیز میں، رورل سیٹ اپ میں انفارمل ایکٹرز آف ڈیسیجن میکنگ اینڈ گورننس جو ہے مختلف قسم کے لینڈ لارڈس ہوتے ہیں، فیوڈلس ہوتے ہیں، سردارس ہوتے ہیں، ان کیس آف پاکستان اینڈ سندھ ہانس ہوتے ہیں، مختلف قسم کے فارمرز کے ایسوسیشنز ہوتے ہیں یا لیبر یونینز ہوتے ہیں، ریلیجیس لیڈرز، پولیٹیکل پارٹیز، یہ سب انفارمل ڈیسیجن میکنگ کے ایکٹرز ہیں یا گورننس کے ایکٹرز ہیں. یہاں پر ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ گورننس کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کے بعد فارمل اور انفارمل ایکٹرز کو سمجھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب سمجھ لیجئے کہ فارمل ایکٹرز جو ہے وہ مین ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے ہیں. فارمل ایکٹرز جو ہے وہ گورننس کی ڈیسیجن میکنگ اینڈ پر ہے. انفارمل ایکٹرز جو ہے اسے ہم بعض اوقات پریشر گروپس بھی کہتے ہیں. پریشر گروپس بھی کہتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ حکومت میں نہیں اپوزیشن میں ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ پارلیمنٹری پولیٹکس میں نہیں لیکن عوامی پولیٹکس میں وہ موجود ہے. پریشر گروپس میں وہ بھی آتے ہیں. پریشر گروپس میں میڈیا لوبیز بھی ہوتی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی جو گورنمنٹ میں نہیں ہوتی وہ بھی پریشر گروپس میں آتی ہے. ریلیجیس لیڈرز یا ریلیجیس جو رہنما ہوتے ہیں وہ بھی پریشر گروپس میں یا انفارمل ایکٹرز آف ڈیسیجن میکنگ میں آتے ہیں. مختلف قسم کے انٹرنیشنل جو فنڈنگ ایجنسیز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل نان گورنمنٹ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے، نیشنل نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہے، اور ایسوسیشنز، یونین لیبرز ایسوسیشن وہ بھی
پریشر گروپس میں یا انفارمل ایکٹرز آف ڈیسیجن میکنگ اینڈ گورننس میں آتے ہیں. تھینک یو. والسلام. Thanks for watching. Subscribe for more.